بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعا الی الحول، 1 سال تک نفع اٹھانے کی، غیر اخراج، بغیر ان کو نکالنا نہیں ہے۔ فإن خرجنا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس چیز کے اندر جو انہوں نے اپنے بارے میں دستور کے مطابق کی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے ان کو نفع دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں کے پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نمازوں کی تاکید کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر عورتوں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مر جائے اور پیچھے بیوی چھوڑ جائے تو اس بیوی کے لیے 1 سال تک گھر کے اندر رہنے کی وصیت کرنی ہے۔ جو عورت زندہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ پیچھے آ چکے ہیں۔ 4 ماہ 10 دن تو عورت نے خاوند کے گھر رہنا ہی ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 ماہ 10 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اس آیت کے متعلق کہ بھئی جی خاوند کو چاہیے کہ وصیت کر جائے کہ میری بیوی 1 سال تک رہے، اس کی 2 تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ پہلے عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن نہیں ہوا کرتی تھی، 1 سال عدت ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ آیت جو پیچھے گزر چکی ہے اس آیت نے 1 سال والی عدت کو ختم کر دیا ہے، عدت ہو گئی 4 ماہ 10 دن۔ اس کے بعد یہ حکم جو ہے عدت کے بارے میں منسوخ ہو چکا ہے کہ بھی عدت سال نہیں ہوگی بلکہ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کرنی ہے کہ گھر کے اندر 1 سال تک رہ لیں، یہ اس لیے بھی ہے کہ جب عدت ختم ہوتی ہے تو عدت ختم ہوتے ہی جو ہے وہ عورت کا آگے کوئی سبب نہیں بنتا، کہ آگے کوئی نکاح کا ذریعہ نہیں بنتا، کہ یہ نہ ہو کہ بھی 4 ماہ 10 دن کی عدت ختم اور اس کے بعد فوراً تم گھر سے نکال دو، ایسے نہیں کرنا، بلکہ 1 سال تک اس کو کیا کرنی ہے، مہلت دینی ہے، تاکہ وہ اپنا بیچاری کوئی انتظام وغیرہ کر لے۔ ادھر سے کسی عورت کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے، خاوند بھی فوت ہو جاتا ہے اور خاوند کی وفات کا بھی غم اٹھانا پڑے اور ادھر سے گھر سے نکلنے کا بھی غم اٹھانا پڑے، تو ورثاء کو کہا جا رہا ہے کہ بھی 1 سال تک جو ہے تم نے اس کو نکالنا نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ 1 سال تک رہنے کی حکم یا وصیت اس وقت تھی جب تک میت کی وراثت کے احکام نہیں آئے تھے۔ اس وقت تھا کہ بھی 1 سال تک عورت رہ لے، جب وراثت کے احکام آ گئے ہیں کہ وہ عورت یعنی جو فوت ہوا ہے اگر اس کے بچے ہیں تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملنا ہے، یعنی اگر 8 لاکھ ہے اس کے پاس، یا 8 کنالوں کا مالک ہے، یا 8 مرلوں کا مالک ہے، تو 1 کنال یا 1 مرلہ یا 1 لاکھ جو ہے اس عورت کو بطور وصیت کے ملے گا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کو 4تھائی حصہ ملے گا، یعنی 1 کی بجائے 2 لاکھ 2 مرلے یا 2 کنالیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ تھا کہ 1 سال تک نکلنے کی جو ہے تو نکالنے کی وصیت کر دو کہ بھی 1 سال تک اس کو گھر سے
نہیں نکلنے دینا۔ اب تو ماشاءاللہ عورتوں کے حصے بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، مقرر کر دیے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر عورتیں خود بخود نکل جائیں، یعنی بیوی خود نکل جائے، آگے کوئی اس کا سبب بن جائے، تو فیما فعلن فی انفسہن، جو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے دستور کے مطابق۔ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ بھئی نکل کر بھاگ جائے، مطلب یہ ہے کہ آگے اس نے کوئی نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے مناسب اس کو جوڑ دے دیا ہے شادی کرنے کے لیے، آگے شادی کر لی ہے، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ڈالو، اس کے اندر جو ہے روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ دستور کے مطابق، قانون اور ضابطے کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چوری چھپے جو ہے وہ یاری لگائے یا دوستی لگائے، پھر روکنا ہے۔ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو دل کے اندر برا جاننا ہے، تو اگر اس کو ہاتھ کے ساتھ یا زبان کے ساتھ روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے، خاص طور پر اپنی بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ کو دستور کے مطابق نفع پہنچانا ہے، کیا دینا ہے؟ یہ سارے احکام پیچھے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کا حق مہر متعین ہے، اور پھر طلاق کی صورت یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو چکی ہے تو پھر اس کو نصف مہر ملے گا، یعنی آدھا مہر دینا ہے، اور اگر اس کا حق مہر متعین نہیں ہے پھر اس کو جوڑا دینا ہے، واجب ہے، اور اگر مہر متعین تھا تو پھر اس کو جوڑا دینا مستحب ہے، یعنی دے دینا چاہیے۔ فرمایا حقا علی المتقین، یہ متقیوں کے اوپر حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، یعنی اپنے جو احکام ہیں کہ بھی کیا کیا کرنا ہے کس موقع پر، تو یہ سب کچھ کیا جائے لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ، عقل آ جائے۔ جب عقل آ جائے گی تو پھر گھر کا نظام صحیح چلے گا۔ اگر اسلامی احکام کو سمجھا ہوا نہیں ہوگا، عمل کے اندر نہیں لائیں گے، تو پھر گھر جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، مال و دولت ہوگا، عیش و عشرت کے سارے سامان ہوں گے، لیکن وہ گھر جہنم بنا ہوا ہوگا، وہاں رہنے کا سکون نہیں ہوگا، ہر وقت وہاں سے نکلنے کو دل کرے گا۔ اس لیے اخباروں کے اندر بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں ہیرو نے خودکشی کر لی، فلاں بڑے ڈاکٹر نے یہ خودکشی کر لی۔ اصل پیچھے یہ سبب وجہ ہوتی ہے کہ بے دینی ہوتی ہے، اور جو اسلامی اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو سیکھا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، انجانے کے اندر مقابلہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سکون سارا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ احکام اس لیے بتائے ہیں تاکہ تم عقل مند اور سمجھدار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔